فاتحہ آیت نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو سمجھ لیں تو شرک کبھی نہ کیا جائے۔ ایاک صرف تاکید، نعبد ہم تیری عبادت کریں گے، کرتے ہیں، آخری سانس تک تیری عبادت کریں گے۔ عبادت میں عاجزی، تعظیم، محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک وعدہ ہے۔ عبادت بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں۔ عبادت عبد سے، عبد مانے غلام۔ غلام کو دن و رات مالک کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اس کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آقا کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے 24 گھنٹے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ دعا پڑھ کر سوئیں گے تو سونا بھی عبادت، دعا پڑھ کر کھائیں گے تو کھانا بھی عبادت، رزق حلال کمانا بھی عبادت، رشتوں کو نبھانا، صلہ رحمی کرنا بھی عبادت، اعلیٰ اخلاق اپنانا بھی عبادت، ہر آیت ہر سنت پر عمل کرنا بھی عبادت۔ حدیث میں ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی ہو، تم میں سے کوئی آقا اور غلام نہیں۔ اللہ آقا ہے تم سب کا اور تم سب اللہ کے غلام ہو۔ سورہ ذریات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ نہ کیا تو ڈسٹ بن میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کا ڈسٹ بن جہنم ہے۔ کسی غلام کا حق نہیں کہ وہ آقا کے ایک حکم کو مانے اور ایک کو نہیں مانے۔ اطاعت لازم ہے۔ جب بھی قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ 208، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ مانی اور کچھ نہیں مانی۔ عبادت زبردستی اور مجبوری کی نہیں، اللہ کے احسانات اور انعامات یاد کر کے اللہ سے انتہا درجے کی محبت، عاجزی، اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت الہی عبادت کی روح ہے۔ اخلاص ہو، شرک نہ ہو۔ قبولیت عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ عبادت دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہو، نیکی کا روب جمانے کے لیے نہ ہو۔ دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح اسلام نے بندوں کو ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف اللہ کا غلام بنایا ہے، جو پیدا کر کے پرورش کرنے والا ہے۔ عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ اس کی محبت جیسی محبت کسی سے نہ کی جائے، اس کے خوف جیسا خوف کسی سے نہ کیا جائے۔ یا کا کہنے سے انسان شرک سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یا کا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے 3 معنی ہیں: پرستش، اطاعت اور غلامی۔ تینوں معنوں میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ مختلف عبادتیں کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کمائی، علم حاصل کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو صحیح سنت کے ساتھ ہو اور قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہ عبادت ہے۔ عبادت دل سے، زبان سے اور جسم سے بھی کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم عبادت کیوں کریں، زندگی کے بس مزے لیتے رہیں۔ فرض کیجئے آپ آج اپنے روم میں سوئیں اور کل جب اٹھیں تو ایک جزیرے میں ہوں، یہاں لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوں، ہر چیز لا کر دے رہے ہوں۔ آپ کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کس نے مجھے یہاں لایا؟ کون یہاں کا مالک ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات اس دنیا کے مطابق بھی ہیں۔ میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں؟ کس نے مجھے پیدا کیا؟ ان سوالوں کا جو جوابات آپ کے پاس ہوگا، اسی پر آپ کی زندگی کا اسٹائل، سوچ اور اعمال ہوں گے۔ اور اس کا جواب کہ میں دنیا میں کیوں آیا، کیوں پیدا کیا گیا، تو اس کا جواب قرآن اور حدیث میں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم زندگی کے مزے لیں۔ جی چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، محبت کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس کی تعظیم کے لیے اس کے آگے سر کو جھکا دیں، زمین پر رکھ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم جسم اور روح سے بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم روح کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو ہم ہرگز خوش نہیں رہ سکتے۔ صرف اللہ کے ذکر اور عبادت ہی ہے جو روح کی غذا ہے۔ اس سے ہمیں سچی خوشی اور سکون مل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، پیسہ، خوشی، مقام اور مرتبے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایکٹرز اور گانے والے جن کو دنیا خوش قسمت سمجھتی ہے، وہ شراب اور نشہ کرتے ہیں، اور کچھ تو ان میں سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ انسان اللہ کی عبادت نہ کرے تو مختلف مصیبتوں میں گھر جاتا ہے۔ ہم کیسے اس کی عبادت کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے، جو صحیح اور مکمل عبادت گزار تھے اور دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے زیادہ آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کی عبادت کیجئے۔ کیسے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تاکہ آپ پرامن، کامیاب اور بھرپور زندگی
گزار سکیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم ان کی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ ذریات میں ہی ہم نے 56 آیتیں پڑھی تھی نا کہ انسان اور جن کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کے اہم ستون نماز کو گرا دیتا ہے۔ دعا کیجیے، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے بھی ہمیں مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے۔ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو۔ دراصل انسان جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملتا۔